अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ऑनलाइन मकतब का 11वां सबक। तो आप उसको गौर फिक्र से सुने और याद करें। अब तक हमने से कुल 10 सबक मुकम्मल तौर पर पढ़ लिए हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ दिन पहले कुछ हज़रात के मुझे फ़ोन आए और वो मुझे कहने लगे, हाफिज़ साहब आपके मकतब की कुछ फ़ीस वगैरह कुछ है। मैंने उनसे कहा कि हमारे मकतब की कोई फ़ीस नहीं है, ये मकतब बिल्कुल फ्री है, इस पर किसी तरह की कोई फीस नहीं है। बस आप दीन सीख जाए और कुरान और हदीस को सही पढ़े, यही हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो दोस्तों, एल्डर किताब ओपन करने के बाद नूरानी कायदा, जिसके अंदर अब तक हमने हरकत का बयान शुरू किया था, इसके अंदर हमने ज़बर मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया। साथ ही साथ पिछले सबक में ज़ेर भी हमने पढ़ लिया था और ये एक लाइन बाकी रह गई थी, इसे हम पढ़ेंगे। बरीक़, बा ज़बर ब, रा ज़ेर री, बरी, क़ाफ ज़बर क़, बरीक़। खतीफ़, खा ज़बर ख, तो ज़ेर ती, खती, फा ज़बर फ़, खतीफ़। जज़ीअ, जीन ज़बर ज, ज़ा ज़ेर ज़ी, जज़ी, आइन ज़बर आ, जज़ीअ। सक़ीमा, सीन ज़बर स, क़ाफ ज़ेर क़ी, सक़ी, मीम ज़बर म, सक़ीमा। गशिया, गैन ज़बर ग, शीन ज़ेर शी, गशी, या ज़बर य, गशिया। ये सबक होने के बाद सबक नंबर 3 पेश। देखिए, इसे कहा जाता है पेश। पेश वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, ज़रा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल से बचे। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं, यानी पेश को भी ज़रा भी नहीं खींचना है, ज़बर ज़ेर पेश तीनों को भी ज़रा भी नहीं खींचना है। जल्दी पढ़ना है और साफ साफ पढ़ना है, मजहूल से बचना है। और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, इसी तरह पेश की आवाज़ आगे को जाती है। इसे हम पढ़ेंगे। हमज़ा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु, जीम पेश जू, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दु, दाल पेश दु, रा पेश रू, ज़ा पेश जू, सीन पेश सु, शीन पेश शु, स्वाद पेश सु, ज़ात पेश जू, ता पेश तु, ज़ा पेश जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, क़ाफ पेश क़ू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, हमज़ा पेश उ, या पेश यू। इसके बाद अगले सबक में हम 2 हर्फ वाले कलिमात पर पेश की मशक, ये हम अगले सबक में देखेंगे। जब तक आप पेश को अच्छी तरह पढ़ें और इसको याद करें। इसके बाद हम हिफ्ज़ सूरा के अंदर, अब तक हमने बहुत सी सूरतें पढ़ाई हैं, उम्मीद है आपने उसको याद भी कर लिया होगा। सूरतुल माऊन हमने पढ़ी थी, इसमें हम सूरतुल कौसर पढ़ाएंगे आज। सबक नंबर 6 सूरतुल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आप इसी में अच्छी तरह याद करें ताकि आपको नमाज वगैरह में पढ़ने आसानी हो। दुआ और सुन्नत के अंदर हमने अब तक बहुत सारी दुआएं पढ़ाई हैं,
امید ہے آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دودھ پینے کے بعد کی دعا پڑھائی تھی۔ آج ہم پڑھائیں گے سبق نمبر 9، سونے سے پہلے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے گال کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، یعنی اپنا جو دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے گال کے نیچے رکھتے، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے تھے، وہ بھی سیدھا ہاتھ، دائیں کروٹ، دائیں جانب سے، اور دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا۔ پھر سے ایک بار پڑھیے آپ، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بہت سے احباب بسمک کو باسمک بولتے ہیں، اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ الف دیکھ رہے ہیں اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، با سین زیر بیس ہے، اس طرح ہمیں پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اس کے بعد عقائد کے اندر میں کلمہ استغفار پچھلے سبق میں پڑھایا تھا، ترجمہ باقی تھا اس کا، پھر سے ایک بار ہم پڑھیں گے کلمہ استغفار۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ یہ کلمہ استغفار ہے جسے ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ اسے یاد کریں اور اللہ سے پناہ مانگ کر اس کلمے کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد اسلامی تربیت کے اندر سیرت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہاتھ کو سیرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر اب تک ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے امن کی کوشش اور حجر اسود کا فیصلہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھی، ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ حجر اسود جنت سے لایا ایک پتھر ہے، یہ ایک کالا پتھر تھا، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، سب اس کو بابرکت سمجھتے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آ گیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ بابرکت پتھر میں لگاؤں، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے ہوا جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے اسی کا فیصلہ مان لیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ میں تشریف لائے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ پکڑنے کو کہا، سب نے مل جل کر اٹھایا۔ جب پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ یہ جو سوالات دیے گئے ہیں آپ ہمیں اس کے جوابات دے سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ نمبر 1، دیوار میں حجر اسود لگانے کے وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ اور دوسرا سوال، حجر اسود کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے بعد عربی کے اندر ہم نے گنتیاں تو مکمل 1 سے 20 تک، اور ہم دماغ سے اگر گنتیاں پڑھیں گے تو 100 تک ہمیں گنتیاں پڑھنی آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے مہینے، یہ جو مہینے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہیں، اسلامی جو مہینے ہجری جسے ہم بولتے ہیں۔
اس میں سے ہم نے 4 مہینے پڑھ لیے تھے، پھر سے ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 صفر المظفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولیٰ، اور نمبر 6 جمادی الثانیہ، نمبر 7 رجب المرجب، اور نمبر 8 شعبان المعظم۔ آپ اس کو یاد کریں، سب طرف شیئر کریں تاکہ دوسرے اب اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔